السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آ رہی ہے آواز؟ اذان دے دیں. جنہوں نے اذان دینی ہے جن کو مقرر فرمایا گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ ہر قسم کے شکر اسی کے واجب ہے جس نے ہمیں آج سب سے یہ توفیق عطا فرمائی کہ محض اسی کے نام اور اس کی جلال اور اسی کے جمال کی خاطر ہم یعنی احمدی دنیا بھر سے آج یہاں اس عارضی مرکز اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے ہیں جو ہجرت کے دنوں میں جماعت احمدیہ کی خدمت کے لیے ہمیں عطا ہوا اور خدا تعالیٰ کی طرف کے ساتھ جماعت کو یہاں بہت سے ایسے کام کرنے کی توفیق ملی جس سے تمام دنیا میں اعلان کلمۃ اللہ ہو رہا ہے. جو ملک ہے جہاں دور دور سے بکثرت لوگ آتے ہیں، ایک ہی دن میں ہوائی جہازوں کے ذریعے تمام دنیا سے کثرت سے لوگ یہاں پہنچتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے مرکز کے سالانہ جلسہ کے برابر جہاں زائرین ایک دن میں ویسے ہی اکٹھے ہو جا سکتے ہیں، لیکن ان سب کے مقصد جدا جدا ہیں. دنیا ترقی کی مختلف شکلیں ہیں جن کی وجہ سے ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جو ان کی ذات سے وابستہ ہیں اس ملک میں بھی جو مغرب میں اس مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور دوسرے مغربی ممالک میں بھی بکثرت آتے جاتے ہیں. لیکن آج ہندوستان کی خوش نصیبی ہے کہ آج یہاں آنے والے محض اللہ کی خاطر، اس کے نام کی سربلندی کی خاطر، محض خدا تعالیٰ کی محبت مرن اور خلاف ہوتے ہوئے بہت سے اموال خرچ کر کے بہت سی تکلیفیں اٹھا کر رضائے باری تعالیٰ کی حصولی کے لیے یہاں آئے ہیں. اور اس پہلو سے جلسہ سالانہ یوں کہ جماعت احمدیہ کو ایک خصوصی امتیاز حاصل ہے جس کی دوسری کوئی مثال مغرب میں منعقد ہونے والے نہ جلسوں کو ہے، نہ جلسوں میں ملتی ہے، نہ میلوں کھیلوں میں ملتی ہے. اس غرض سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ محض اللہ کی رضا کی خاطر مل بیٹھیں، خدا کی اور خدا کے رسول کی باتیں سنیں، اپنے دلوں کے زنگوں کو جو خبر لگتے رہتے ہیں اس موقع پر دھوئیں اور صاف کریں اور خدا تعالیٰ کے پیار کے نئے جذبے لے کر اور خدا تعالیٰ کی محبت کے نئے جذبے دیکھ کر واپس اپنے وطن کو لوٹیں. اس اجتماع کے کچھ تقاضے ہیں جن کی طرف میں مختصر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. جہاں کثرت سے لوگ اکٹھے ہوں وہاں کئی قسم کے کمالات بھی ہوتے ہیں اور کئی قسم کی ذمہ داریاں ہیں جو عام حالات سے کچھ مختلف ہوتی ہیں. توقعات کے معیار بھی بلند ہو جاتے ہیں اور عام حالات میں ایک انسان کو ایک معمولی لفظ کرتے ہوئے ایک انسان دیکھے اسے نظر انداز بھی کر دیتا ہے. لیکن جب خالصتاً دینی اجتماعات میں اکٹھے ہونے والوں میں سے کسی سے لفظ دیکھتا ہے تو بعض دفعہ کمزور کو کھو کر لگ جاتی ہے. اس لیے عام حالات میں جن اخلاق اور جن عادات کا آپ قبل مظاہرہ کرتے ہیں یہاں اس موقع پر ان عادات اور ان اخلاق کا معیار کوشش کر کے زیادہ بلند کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو غیروں کی نگاہیں بھی دیکھ رہی ہیں، اپنوں کی نگاہیں بھی دیکھ رہی ہیں. غیروں میں بھی مختلف مزاج کے لوگ ہیں اور اپنوں میں بھی مختلف مزاج کے لوگ ہیں.
تکلف منع ہے، لیکن اگر خدا کی خاطر تکلف کیا جائے تو تکلف بھی اچھا لگتا ہے. بس کوشش کر کے اگر نیکی اختیار کی جائے تو اس تکلف میں کوئی برائی نہیں. ہاں، دکھاوے کی خاطر، دنیا سے دار تحسین لینے کی خاطر اگر کوئی نیکی اختیار کی جائے تو وہ نیکی بدی سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. لیکن نیکی کے نام پر خدا کو راضی کرنے کی بجائے بنی انسان کو راضی کرنا مشہور ہوتا ہے، بس یہ عام ضرورت سے بڑھ کر شرک کی حد میں داخل ہو جاتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تکلف سے بھی نیکی کریں اور اپنے اعمال کی پہلے سے بڑھ کر نگرانی کریں. اپنے روزمرہ کے اخلاق کا معیار پہلے سے بلند کریں، تو دکھاوے کی خاطر نہیں بلکہ خدا کی رضا کی خاطر آپ سے توقع رکھتا ہوں. دنیا میں انسان اپنے روزمرہ کے رسول العمل میں آزاد ہوتا ہے اور مختلف لوگ مختلف تقاضوں کے پیش نظر اپنے اعمال کی درستی کرتے ہیں. اصل درستی اعمال کی وہی ہے جو خدا کی خاطر ہو اور خدا کو نگاہ میں رکھ کر کی جائے. وہ اعمال جو دنیا کے تقاضوں کی خاطر درست کیے جاتے ہیں تو اسی حد تک درست رہتے ہیں جس حد تک دنیا ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ان کی حد لمبی ختم ہو جاتی ہے. تنہائی کے اعمال بدل جاتے ہیں. جب دنیا ان کو نہیں دیکھتی اس وقت اور کردار کا انسان ظاہر ہوتا ہے، جو تضاد ہے جس کو دور کرنا ضروری ہے. بس جب آپ تکلفاً محض للہ اپنے اعمال کو درست کریں گے، اپنے اخلاق کا معیار بلند کریں گے، تو یاد رکھیں کہ یہ ایک عارضی نصیحت نہیں ہے، بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو نیکی آپ نے یہاں کمائی ہوگی اسے جاری کر دیں، ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. یہ وہ فرق ہے جو دنیا دار کی نیکی اور دین دار کی نیکی میں ہوا کرتا ہے. دنیا دار کی نیکیاں دنیا کی خاطر ہوتی ہیں، تو معیار بدل جائیں، تقاضے بدل جائیں تو نیکیاں بھی بدل جاتی ہیں. مگر وہ نیکیاں جو خدا کی خاطر اختیار کی جاتی ہیں کیونکہ وہ ایک لافانی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس لیے وہ نیکیاں بھی مستحکم ہو جاتی ہیں اور قرار پکڑ جاتی ہیں. یہ وہ خصوصیت کے ساتھ میرا آج کا آپ سے کلام ہے کہ ان حالات کے علاوہ بھی اس رجحان کو اپنے اندر نشو و نما دیں کہ جو تبدیلیاں آپ کی ذات میں ہوں وہ خدا کی خاطر ہیں اور بندوں کی خاطر نہیں. اور تکلف بھی کریں تو خدا کی خاطر کریں. مثلا اس موقع پر جب آپ تکلف سے اپنے اخلاق کو درست کریں گے تو محض اس لیے نہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کو بہتر سمجھیں، بلکہ اس لیے کہ وہ خدا کی جماعت کا تصور لے کے یہاں آئے ہیں. آپ کی بدیاں دیکھ کر ان کو ٹھوکر نہ لگے، وہ یہ نہ سمجھے کہ خدا والے ایسے ہوتے ہیں. تکلف سے یہ تکلف ہے لیکن اس تکلف میں جو نیکی ہے اور اسی نیکی کو ہمیشہ مضبوط نظر رکھنا چاہیے، ورنہ انسان میں ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے. اول تو اپنے اخلاق کو عام حالات سے زیادہ درست کریں اور کسی کے لیے ٹھوکر کا موجود نہ بنیں. سخت کلامی بھی ہو تو نرم گفتاری سے پیش آئیں. کوئی برا بھلا بھی کہہ دے تو برداشت کریں. کسی سے تکلیف پہنچے تو حوصلے پر ضرور دیں اور علم کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کریں اور ہر ایک سے اچھی بات کہیں اور سلام کو رواج دیں. سلام کو رواج دینا مسلمان کو ہمیشہ اس کی حیثیت کی یاد دہانی کراتا ہے. جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کا رواج بہت ہے، لیکن سلام کا رواج تو دنیا کی ہر قوم میں ملتا ہے. مختلف قسم کے سلام ہیں اور مختلف قسم کے آداب ہیں، لیکن اسلام نے جو سلام کا پیغام ہمیں سکھایا ہے اس کے ساتھ ایک امن کی ضمانت شامل ہو جاتی ہے.
جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں صرف خدا کی طرف سے سلام کی پہنچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری طرف سے تم امن ہو، اور اس حیثیت سے میں خدا سے بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی تمہیں امن عطا کرے اور اس کی رحمت تم کو دے۔ اور مومن سے دوسرا مومن ہی نہیں بلکہ ہر مرد والا امن میں رہتا ہے، اور مومن کا سلام ہر ایک کو امن کی ضمانت دیتا ہے۔ اس ضمانت کے بہت سے تقاضے ہیں۔ آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ آپ کی نگاہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ آپ کی نمک سے کسی کو تکلیف پہنچے، بلکہ اس کے برعکس سلام کا اگلا مضمون یہ ہے کہ اس کے دکھوں کو آپ امن میں تبدیل کرنے والے ہیں۔ بس یہ دونوں پہلو ہیں جو ہر احمدی کو ہمیشہ پیش نظر رہنے چاہیے۔ سلام کا ایک پہلو ہے کہ مجھ سے تمہیں ضرر نہیں پہنچے گا، یہ سلام کہنے والا یہ یقین دلاتا ہے کہ میری طرف سے تم امن میں ہو، میری طرف سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور دوسرا سلام کا پہلو یہ ہے کہ تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، تمہاری بے قراریوں کو خراب نہ کروں گا، جو کچھ مجھ سے ممکن ہے میں تمہیں روحانی اور قلبی اور ذہنی سکون پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بس یہ دوسرا پہلو ایسا ہے جس میں آپ کو اپنے چاروں طرف یہ نگاہ رکھتے رہنا چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ کسی بچے کو تکلیف میں دیکھیں کہ اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کریں، کسی راہ ڈھونڈتے ہوئے کو پریشان دیکھیں تو آگے بڑھ کر السلام علیکم کہہ کر اپنی خدمات پیش کریں اور پوچھیں کہ اسے کیا تکلیف ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، غلطی کے محض منفی پہلو اختیار نہ کریں بلکہ مثبت پہلو بھی آگے بڑھ کر اختیار کریں۔ بعض دفعہ بعض غیروں کو جو ہمارے جلسوں میں یا کسی اور موقع پر تشریف لاتے ہیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ جس طرح ہمارا اعزاز ہونا چاہیے تھا ویسا اعزاز ہمیں نہیں دیا گیا۔ بعض دفعہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم کسی شخص کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور اس نے جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ لوگوں میں مصروف تھے، ہم پاس سے گزرے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی کہ کون آیا ہے کون گیا۔ اور ایسی شکایات بعض دفعہ مختلف ممالک سے بعض غیر مسلم یا غیر مسلمان لکھ کر مجھے بھی بھیجتے ہیں، اور اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کس نظر سے جماعت کو دیکھا جا رہا ہے اور کیسی کیسی اس سے توقعات کی جا رہی ہیں۔ یہ ایک پہلو سے جماعت کو ایک عظیم خراج تحسین دی ہے، جن برائیوں کی اطلاع دی جاتی ہے ان برائیوں میں بھی ایک خراج تحسین کوشش ہے۔ کوئی شخص دنیا میں کسی دنیا کے مدنی سربراہ کو یہ کہنا تانا دیتے ہوئے دکھائی نہیں دے گا کہ تمہارے سے تعلق رکھنے والے فلاں شخص نے اخلاق کے اعلیٰ تقاضے کو دے دیے۔ یہ واقعہ جماعت احمدیہ کے سوا آج دنیا میں کئی بھی ممالک ہوا، اور جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے بلا شبہ دنیا کے کونے کونے سے ہر شخص جماعت سے توقعات ہی نہیں رکھتا بلکہ ہر شکایت اگر اسے توفیق ہو اور پتہ ہو کہ کیسے اس شریف تک پہنچا جا سکتا ہے مجھ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا، کافر گردانہ، دنیا کی ہر بدیوں کی طرف منسوخ کی، مگر جب کسی احمدی سے ان کو مالی لین دین میں شکوہ کرتا ہوا تو بڑے لمبے خطوط میں لکھے اور کہا کہ آپ کی جماعت اور اس کی یہ حالت، آپ کی جماعت کے فلاں شخص نے لین دین کے معاملے میں اعلیٰ اخلاقی تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ اس نے حیثیت مسلمان کی اس پر ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں ان کو سر سلا نہیں کیا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کبھی کسی نے دنیا کی کسی مولوی کو چٹھی لکھی ہو
کہ تمہاری طرف منسوب ہونے والے جو اسلام کے بلند ترین مقام پر قائل بتائے جاتے ہیں، جو تمام دوسری دنیا کو کافر گردانتے ہیں، ان میں سے فلاں کے اخلاق میں یہ بھی بات نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ عجیب بات ہے کہ ہر سال بلا شبہ مجھے چند چٹھیاں بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں، بڑا بڑا کام غریب انسان کی طرف سے، مگر مضمون واحد یہی ہے کہ جماعت احمدیہ کے فلاں شخص سے ہم نے لین دین کیا اور ہم توقع نہیں رکھتے تھے کہ وہ کسی پہلو سے بھی ہمیں نقصان پہنچائے گا، لیکن وہ نقصان کا موجود بنا ہے۔ اور آپ پر آپ کی ذمہ داری ہے اس نقصان کو ادا کریں یا اس کو پکڑیں اور اس کی سرزش کریں اور ہمارا نقصان اس کو کیسے پورا کرائیں۔ میں ان کو لکھتا ہوں کہ جزاک اللہ، آپ نے جماعت سے بلند توقعات کو وابستہ رکھی ہیں۔ جہاں تک میری کوشش ہے میں اخلاقی دباؤ ڈال سکتا ہوں، لیکن میں دنیا کی عدالت نہیں ہوں، اور آپ نے جو غلطیاں کی ہیں ان کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی، لیکن جماعت میں کسی فرد نے اگر واقعتاً آپ کو نقصان پہنچایا ہے تو میں شرمندہ بھی ہوں، اور جہاں تک میرا بس چلے گا میں اس کی اصلاح کی کوشش کروں گا۔ تو توقعات کا معیار اتنا بلند ہے کہ جو لوگ آپ کو دنیا کی ذلیل ترین چیز قرار دیتے ہیں وہ آپ سے اعلیٰ ترین اخلاق کی توقع رکھتے ہیں۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کا معیار آپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس ان بری اطلاعوں میں بھی ایک عظیم خراج تحسین جس پر میں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہوں، مگر اگر سال میں ایک بار بھی ایسی خبر پہنچے اس سے تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم میں سے ایک دانہ بھی بن جائے، اور پھر وہ گندا دانہ جو غیر کی نظر میں آ کر جماعت کے لیے کام کا منزل بن جائے، وہ تو جو ہی تکلیف دیتا ہے۔ اور اس جلسے کے موقع پر بھی اس طرح اپنے آواز بنائیں، اس طرح لوگوں سے میل جول رکھیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں کہ جو واقعہ ان کی دل کی گہرائی کی توقعات ہیں ان سے بڑھ کر آپ ان پر ضرور کریں۔ بعض چھوٹی چھوٹی مختلف نصیحتیں بھی ہیں جو اس موقع پر کرنی ضروری ہیں۔ جن لوگوں میں ہم یہاں آباد ہیں، یعنی سرے کا ماحول ہے، وہاں اس ماحول میں بعض لوگوں کی اپنی عادتیں ہیں جو دیرینہ قومی عادتیں ہیں۔ مثلا صفائی کا ایک معیار ہے، وہ اگرچہ بدقسمتی سے اب پہلے جیسا نہیں رہا، جیسا کہ ہندوستان میں 20-25 سال پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن اب بھی تیسری دنیا کے ممالک کے مقابلے پر یہ معیار بہت بلند ہے۔ اور خصوصیت سے سرے کی کاؤنٹی میں کیونکہ نسبتاً زیادہ متمول لوگ رہتے ہیں، اس لیے یہاں صفائی کا معیار ہندوستان کے بعد دوسرے حصوں میں نسبت بہتر ہے۔ کئی لوگ تماشا دینے کے لیے یہاں آئیں گے، کئی جماعت میں دلچسپی رکھتے ہوئے آئیں گے، اور کیونکہ انہیں اخلاقی جانچ کا سلیقہ نہیں ہے، یعنی گہرے اخلاق کی پڑتال نہیں کر سکتے، ان کی نظر سطحی ہے، وہ بیرونی نظر سے اخلاق کو جانچتے ہیں، اس لیے وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ جن غریب ملکوں سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان کی اقتصادی حالت ایسی ہے کہ طبی طور پر صفائی کا معیار وہاں گر جایا کرتا ہے۔ وہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ لندن کے مشرقی کنارے میں جہاں غربت زیادہ ہے وہاں گلیاں اسی طرح سگریٹ کے ٹکڑوں اور کاغذوں اور گندوں گندی چیزوں اور کوکا کولا کے خالی ڈبوں سے بھری پڑی ہیں اور ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی ہے، حالانکہ وہ ہندوستان ہی ہے، اور یہ بھی سوچیں گے کہ دراصل اس کی وجہ غربت ہے، اور غربت کے نتیجے میں بعض بدگرمیاں خود بخود پیدا ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اس پہلو سے جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو جماعت احمدیہ کے عالمی نمائندہ کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ اگر آپ نے وہ بد راستے ہیں جو
غیر ارادی طور پر آپ نے جگہ پا گئی ہیں، ان کو پیچھے اپنے ملک میں نہ چھوڑا اور یہاں ساتھ لیے چلے آئے، اور یہاں رہتے ہی جب آپ نے ویسی ہی بے پرواہی کا ثبوت دیا تو اس سے جماعت کے نام کو نقصان پہنچے گا۔ بس یہ بھی وہ ایک خاص چیز ہے جس کو آپ کو کوشش کے ساتھ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو ہمیں تعلیم دی تھی، وہ ہر پہلو انسانی زندگی کی دلچسپی کے ہر پہلو میں بلند ترین تھی، سب سے اعلیٰ، اور صفائی کے لیے ایسے باریک راز آپ نے ہمیں سمجھائے کہ آج تک دنیا کی ترقی یافتہ قومیں بھی اس معیار تک نہیں پہنچی، جہاں زیادہ سے زیادہ زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ تم کوئی گندی یا فضول چیز سڑکوں پر پبلک جگہوں پر نہ پھینکو، اور جو ڈبے اس کام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ان میں ڈالو۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آج سے 1400 سال پہلے اس سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ آپ نے فرمایا رستوں کے حقوق ہیں، وہ رستوں کے حقوق ادا کرو، اور ایمان میں یہ بات داخل ہے کہ اگر رستے پہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے نظر کو یا کسی اور چیز کو انسان کو کسی طرح میں تکلیف پہنچتی ہو، اذا کی چیز، اور وہ کسی پہلو سے تعلق رکھتی ہے، اس کو اٹھاؤ اور اس کو رستوں سے دور کر دو۔ تو مومن کی صفائی کا معیار محض یہ نہیں ہے کہ وہ گندگی نہ پھیلائے، بلکہ مومن کی صفائی کا معیار یہ ہے کہ وہ گندگی جو دوسروں نے پھیلائی ہے اس کو دور کرے۔ اور اگرچہ یہاں ہماری طرف سے انتظامیہ کی طرف سے بعض ایسے اقدام متعین ہیں کہ جو رستہ چلتے پھینکی ہوئی خراب چیزوں کو اٹھائیں گے اور مناسب جگہوں تک ان کو پہنچائیں گے، ان کی صفائی کا انتظام کریں گے، لیکن میں ہر احمدی سے توقع رکھتا ہوں، اس لیے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اس لیے کہ وہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر بن کر یہاں ہے، اس لیے ہر ایک اس بات کا خیال رکھے کہ آزاد کی چیزوں سے رستوں کو اور پبلک جگہوں کو صاف و پاک کرے، جہاں کوئی خراب چیز گری پڑی دیکھے اس کو اٹھا کر مناسب جگہ تک پہنچائے، تاکہ جو عام صفائی کے معاملات ہیں یہ ہمارے لیے عبادت بن جائیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عادت کو ایمان کا آخری شعبہ قرار دیا ہے۔ فرمایا ایمان کے 70 درجے ہیں، ان میں سے سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان رستے میں گری پڑی چیزوں کو اٹھائے اور چلنے پھرنے والوں کو اور دوسرے اپنے بھائیوں کو ان چیزوں کی تکلیف سے بچائے۔ اس کو اگر آپ پوری طرح سمجھ لیں کہ کیا بات فرمائی گئی ہے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ جس تعلیم کا ادنا شعبہ یہ ہے اس کے اعلیٰ شعبے کیا ہوں۔ ادنا شعبہ یہ نہیں کہ آپ نے کوئی تکلیف یہ چیز باہر نہیں پھینکی، ادنا شعبہ یہ ہے کہ لوگوں کی پھینکی ہوئی چیزیں اٹھانی ہیں اور تکلیف سے کی چیزوں سے رستوں کو بچانا ہے۔ اس ضمن میں اور بھی بہت سی تعلیمات ہیں، مثلا یہ کہ رستے کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ رستوں پر کھڑے ہو کر گپے نہ لگایا کرو۔ چھاپوں کا حق ہے کہ رستوں سے گزرے، اگر تم ٹولیاں بنا کر وہاں کھڑے ہو جاؤ اور گپ شپ میں مصروف ہو جاؤ تو چلنے والوں کو تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے وہ تمام راستے جو اس غرض سے بنائے جاتے ہیں کہ وہاں لوگ چلیں اور اپنے اپنے مقاصد تک پہنچیں، ان رستوں کو کھلا رکھنا اور صاف رکھنا یہ ہماری ان توقعات میں شامل ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے یہ فرما کر دی ہیں کہ یہ بھی ادنا توقعات ہیں، باقی سب توقعات ان سے اونچی اور بالا ہیں، بس ہمیں ادنا توقعات پر بھی پورا کرنا ہے اور بالا توقعات پر بھی پورا کرنا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے آداب سکھائے، اور ایسے عظیم آداب ہیں کہ جہاں تک میں نے
तफसीली नजर डाल कर देखा है, आज तक उन कौमों में भी वो अखलाक की शान से गायब नहीं हो सके। उसकी तफसील में यहाँ जाने का जवाब नहीं है, लेकिन चंद एक बातें जो जलसे के मौके से ताल्लुक रखती हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। खाने के वक्त एक दूसरे से छीना झपटी करना या धक्के लेकर पहले पहुंचने की कोशिश करना, इसका इस्लाम में कोई मकाम नहीं है। इस्लाम के तसव्वुर में इसकी ऐसी हरकत की कोई जगह ही नहीं है, बल्कि इसार की तालीम है। जब भी तुम खाने की चीज़ को देखते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने भाई का ख्याल रखना चाहिए। भूख से तुम्हारी कैसी बुरी हालत क्यों ना हो, अपने भाई को अपने ऊपर तरजीह दो। उसे कहो कि पहले आप तशरीफ लाएं, पहले आप इससे फायदा उठाएं, फिर मैं भी ऐसा करूँगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तालीम को अपने अमल के लिए ऐसे बुलंद और रफ़ा मकाम तक पहुँचाया कि इंसान उस मकाम की तरफ देखे तो पगड़ी गिरती है, सर से टोपी गिरती है। वो वाक़या जो आपने बारहा सुना हुआ है कि ज़िमन में एक अजीम मिसाल है। एक मौके पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूख की शिद्दत से बेहाल हो गए, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा का ये दस्तूर था कि मस्जिद का दर नहीं छोड़ते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत थी कि मस्जिद का दामन पकड़ कर बैठ रहे कि किसी वक्त हज़ूर अपने घर से मस्जिद के सहन में निकलें, कोई बात फरमाएं तो उससे वो इस्तिफादा कर सकें और इस मौके को हाथ से न जाने दें। देर में इस्लाम कबूल किया था, इसलिए उसके उस गुज़श्ता कोताहियों का इज़ाला इस्लाम ने किया कि असहाबुल कुफ़ा में शामिल हुए और हमेशा के लिए मस्जिद के ऊपर रहे। बाज़ दफ़ा फाखुर से हालत यहाँ तक पहुँच जाती थी कि बेहोश हो जाया करते थे और लोग समझते थे कि मिर्गी का दौरा पड़ गया। और अरबों में रिवाज था कि बाज़ दफ़ा किसी मिर्गी अरबों में रिवाज था कि मिर्गी को वाले को होश लाने की खातिर पुरानी जबी खुशी जूतियाँ घुमाया करते थे। वो जो बिल्ला भूख की खातिर बेहोश होकर मस्जिद के कहने में खड़ा होता था, उसे बाद लोग जूतियाँ घुमाया करते थे। एक मौके पर हज़रत अबू हुरैरा से तकलीफ ज़्यादा बर्दाश्त न हुई तो उन्होंने कुरान करीम की एक आयत को अपने तलब का जरिया बना लिया। बाद आने जाने वालों से उन्होंने ये पूछना शुरू किया कि अगर बताओ तो सही इस आयत की क्या तफसीर है। तो वो आयत ये थी वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ये वो लोग ऐसे हैं मोमिन कि वो अपनी ज़रूरियात पर गैरों की ज़रूरियात को तरजीह देते, गैरों की ज़रूरियात पर अपनी ज़रूरतों को तरजीह नहीं देते। भूख हो तो तब भी वो दूसरों को खाना खिलाने के ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं। ये वो मजमून है जिसका इस आयत करीमा से ताल्लुक़ है। तो एक सहाबी आए और वो तफसील करके आगे गुजर गए, फिर एक और सहाबी आए और वो तफसील करके आगे गुजर गए, और फिर एक और सहाबी आए वो तफसील करके आगे गुजर गए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में ये बातें सुन रहे थे। जब आपने देखा कि किसी को इस आयत की तफसीर समझ नहीं आई और तफसीर पूछने वाले का मुद्दा मालूम नहीं हुआ तो वह तशरीफ लाए और कहा अबू हुरैरा भूखे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसकी तफसीर क्या है। मेरे पास कुछ दूध आया है, अल्लाह ताला ने कहीं से भिजवाया है, तुम्हारी तरह और भी तो भूखे होंगे, जाओ और तलाश करो, जो और भूखा है तो उसको भी साथ ले आओ। अबू हुरैरा बयान करते हैं कि मैं जब सुना तो मेरा दिल दहल गया। एक प्याला दूध का होगा, मुझे इतनी भूख लगी है कि वो दूध का प्याला तो मुझे भी पीना नहीं आ सकेगा। और हज़ूर ने फरमाया है कि जाओ और आवाज़ दो और भी कोई भूख है पाए। क्योंकि आपने आवाज़ दी
اور ایک بھوکا بھی مل گیا، پھر اور آواز دی، پھر اور مل گیا، پھر اور آواز دی، پھر اور مل گیا، یہاں تک کہ چند بیان کیا جاتا ہے کہ 7-8 اور بھی بھوکے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ شامل ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کے پاس ایک دودھ کا پیالہ تھا، آپ تشریف فرما ہوئے اور ابو ہریرہ کو اپنی بائیں طرف بٹھا دیا. بائیں طرف بٹھانے میں یہی حکمت تھی کیونکہ اسلامی رواج کے مطابق جب مہمان کو کھانا پیش کیا جاتا ہے تو دائیں طرف سے شروع کیا جاتا ہے، دائیں طرف دوسرے سے، اور سب سے آخر پر ابو ہریرہ کی باری آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں طرف بیٹھے ہوئے غریب مہمان کو فرمایا دودھ پیو. جب اس نے پیا اور اس کا پیٹ بھر گیا تو آپ نے فرمایا کچھ اور پیو. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ سنتا تھا کہ کچھ اور پیو میری جان نکل گئی. پھر دوسرے مہمان کی بیاری آئی، پھر اس کے ساتھ یہ ہوا، پھر تیسرے مہمان کی باری آئی، پھر اس کے ساتھ یہ ہوا، پھر چوتھے کی بیاری آئی، پھر اس کے ساتھ یہ ہوا، یہاں تک وہ پیالہ حضرت ابو ہریرہ تک پہنچا. اور آپ کہتے ہیں خدا کی قسم اس میں نہیں موجود تھا. میں نے پیا اور اتنا پیا کہ میں سیر ہو گیا. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کچھ اور پیو. پھر میں نے کچھ اور پیا. پھر فرمایا ابو ہریرہ کچھ اور پیو. پھر میں نے کچھ اور کیا. کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ خدا کی قسم مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے ناخنوں سے دودھ بہہ پڑا. تب میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ خود پکڑا اور بقیہ دودھ خود نوش فرمایا. یہ واقعہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے. اس آیت کی ایسی تفصیل ہے جس پر دنیا کے کسی عالم کی کبھی نظر نہیں پہنچی. مثال سکھا رہے ہیں، اس آیت کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. بھوک کی شدت سے ختم کیسے ہی بےگاف کیوں نہ ہو، دوسروں کو ترجیح دو. تو ابو ہریرہ دوسروں سے پوچھتے تھے اپنی بھوک بتانے کے لیے. آپ نے ان کو برتر مقام پر فائز کر دیا کہ وہ اپنی بھوک کو قربان کرتے ہوئے دوسروں کو کھانا کھلانے والے بنے. انہیں کا فیض تھا جو حضور اکرم کی وجہ سے ان کو پہنچا کہ ان سب کے بھوکوں کے لیے اس آیت کریمہ کی ایک مجسم تفسیر بن گیا. اور سب سے زیادہ بھوک میں مبتلا ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ تھے. حضور جو آپ کو آیا تھا وہ آسمان کی طرف سے بھیجا گیا تھا، آپ کی بھوک مٹانے کے لیے آیا. اور سب سے آخر پر آپ نے جب حضور کو فرمایا تو بتایا کہ تم سب نے سب سے زیادہ اس آیت کے مضمون کو، اس کی حکمتوں کو سمجھنے والا میں ہوں، اور میں ہی وہ ہوں جو قرآن کو اپنے رگ رگ میں جاری کر سکتا. اور ہم سے جو توقعات ہیں وہ اتنی بلند ہے. کہاں یہ بات کہ شروع میں کھڑے ہو دھکا نہ دو، کہاں یہ عظیم تعلیم جس کی کوئی مثال دنیا کے مظاہر میں بھی اور دکھائی نہیں. اس تعلیم کو ہمیں اپنانا ہے، اسی تعلیم کو ہم نے دوسروں میں پیش کرنا ہے. اس لیے کھانے کے موقع پر یا کسی اور موقع پر اپنی غرض کو غیروں کی غرض پر ترجیح نہ دیں. ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ اپنے بھائی کا خیال رکھیں. یہ وہ تعلیم تھی جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفصیل کے ساتھ، اس گہرائی کے ساتھ اپنے غلاموں کے رگ و پے میں وابستہ کر دیا. ان کے خون میں دوڑنے لگی. بڑے سے بڑے ابتلاؤں کے وقت بھی وہ اس تعلیم کو نہیں بھولے. چنانچہ بعد کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، بعد کے زمانے کا جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً زندگی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک غزلے میں کچھ صحابہ زخمی ہوئے اور پیاس کی شدت سے، کیونکہ گرمیوں کے دن تھے، زخموں کے علاوہ وہ بہت بڑے ابتلا میں پڑے ہوئے تھے، ایک بوند پانی کو ترس رہے تھے. ایسے موقع پر ایک جسیرہ لیے ہوئے خدمت کرنے والا وہاں پہنچا. اس نے کسی سے کہا کہ منہ کھولو میں تمہیں کچھ پانی پلا دوں. اس کی نظر اپنے قریب کی سسکتے ہوئے اور بھائی پر پڑی. اس نے اس حالت میں اس پر اشارہ کیا، کہا چل کر بھائی کو پانی پلاؤ پھر دیر کر پانا. اور یہ عجیب واقعہ ہے جو تاریخ اسلام نے درج کیا ہے
تو جب اس کے پاس وہ پہنچا اس کی نظر اپنے ایک اور بھائی پر پڑی تو اسی طرف اشارہ کیا. کتنی دفعہ یہ ہوا ہم نہیں کہہ سکتے، مگر وہ ساتھی بیان کرتا ہے کہ جب میں اس آخری شخص تک پہنچا ہوں وہ دم توڑ چکا. جب میں واپس لوٹا ہوں تو بعض میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے کام کیا، لیکن وہ شخص جس نے پہلے بھیجا تھا میرے پہنچنے سے پہلے دم توڑ چکا. تو حاجت کی ایسی شدت کے وقت انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی اس وقت نہیں بلایا. بس ان چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں اگر آپ پورے نہ اترے تو کیسے دنیا کے مولوی بنیں گے، کیسے دنیا کے معلم بنیں گے؟ آپ نے تو ساری دنیا کو اسلام کی اعلیٰ تعلیم سکھانی ہے. بس ایسے مواقع جب اجتماع ہوتے ہیں، جب اکٹھے کھانے کھائے جاتے ہیں، ان میں اسلامی اخلاق اپنی پوری شان کے ساتھ جلوہ کرنے چاہیے. لوگوں کی نگاہیں محبت اور تحسین سے پڑیں کہ یہ ہیں محمد مصطفیٰ غلام. کھانے کے آداب کو سیکھے تو ان سے سیکھے، رستہ چلنے کے جو آداب سیکھے تو ان سے سیکھے، راستوں کے حقوق کے آداب کو سیکھے تو ان سے سیکھے. غزنی کے زندگی کے ہر شعبے میں اسلام بھی ان کو اپنی پناہ نظر آئے اور اسلام ہی میں ان کی ساری بے قراریوں کا علاج ہو. اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام سلام ہے، اسی کا نام سلامتی ہے جو ہر مسلمان سے وابستہ ہوتی ہے. بس آپ کھانے کے دوران ایسی حرکتیں نہ کریں جن سے جب مجھے اطلاع پہنچے تو میں شب سے پسینے پسینے ہو گیا. بعض لوگوں نے مجھے جلسے سے پہلے قبول نہیں کیا اور اس جلسے سے پہلے مجھے متردد کیا کہ آئندہ یہ باتیں نہ ہوں. ایک صاحب تشریف لائے لکھتے ہیں کہ کسی دفعہ میں نے دیکھا کہ کھانا جب تقسیم ہو رہا تھا تو لینے والوں نے مطالبے شروع کیے ہوئے تھے کہ 2 روٹیاں ڈالو اور 4 روٹیاں ڈالو اور 5 ڈالو اور یہ آلو ہمارے کسی کام کے نہیں ہے، یہ شوربہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. جو تقسیم کرنے والا تھا وہ بڑی مصیبت میں سوچ رہا تھا. کھانے کا جو تبادل ہے وہ تو نہیں بگاڑا جا سکتا. کھانے میں کچھ شوربہ ہے، کچھ روٹیاں، کچھ روٹیاں ہیں، کچھ آلو ہیں، کچھ سبزی اور مگر آپس سے تبادل ہے. اگر ایک مہمان ضد کر کے کوئی ایک چیز زیادہ مانگے گا تو ظاہر ہے کہ دوسرے مہمان کے لیے وہ چیز اور بھی کم ہو جائے گی. نتیجہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت سا کھانا ضائع چلا جاتا ہے. بعض لوگ اپنی حص میں یہ خیال کر کے کہ ہمیں بہت بھوک لگی ہے زیادہ چیز دے دیتے ہیں اور پھر وہ ان سے کھائی جاتی ہے. تقسیم کرنے والوں نے مجھے بتایا کہ بتاؤ بات ہم نے دیکھا ہے کہ پیالوں کے اندر آلو کے ٹکڑے، ہڈیاں، بوٹیاں ایسی جو قابل استعمال تھیں اسی طرح بچی رہے. بڑا ایسے پہلے سے ان کے شوربے بچے رہے. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت ادنا معمولی باتیں ہیں، لیکن اعلیٰ اخلاق کے تقاضے جن سے کیے جاتے ہیں ان کے کردار پر یہ داغ ہے. ان کو دیکھ لیجیے بعض ظالم اور جو لوگوں نے اسلام کو تبدیلیاں کر جن میں سے سلمان رشدی بھی ایک تھا. اس کی بدبختی دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا اسلام ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں سکھاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پابند کرتا ہے. طہارت کیسے کرنی ہے، اٹھنا کیسے ہے، وضو کیسے کرنا ہے. یہ تو پرانے زمانے کی کوئی معمولی سی چیز ہے. آج کے زمانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جو چیزیں اسلام سے کسی نے نہیں سیکھی، دنیا کی ترقی یافتہ قوموں سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی آج تک ان چیزوں سے وہ قوم کو لوگ معلوم. صفائی کے جو پاکیزہ تقاضے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے فرمائے اور جن کو پورا کرنے کی ہمیں تعلیم کی، آج بھی دنیا کی بڑی بڑی قومیں ان سے ناشنا ہیں یا کب تک ناشنا ہے. دانتوں کی صفائی کے لیجیے، بدن کی صفائی کے لیجیے، تلاوت کے بعد پانی سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کا ضرور دیکھ لیجیے. ہر معاملے میں 1400 سال پرانا اسلام آج کے زمانے سے زیادہ آ گیا. چنانچہ کھانے کے معاملے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا ڈالو جتنا ختم کر دو اور تمہاری پلیٹ میں زیادہ نہ رکھو. چنانچہ اگر
اسی تعلیم کو اپنا لیا جائے تو دنیا سے بہت سا ضیاع کھانے کا ضیاع ختم ہو جاتا ہے. ہمیں واقعہ یہ ہے کہ آج دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے ہاں کتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے. اگر وہ ضائع شدہ کھانا کسی طریقے سے غریب ملکوں تک پہنچایا جائے تو بڑے بڑے ملکوں کی بھوک دور ہو سکتی ہے. امریکہ میں ایک دن میں جتنا کھانا ضائع ہوتا ہے وہ بعض افریقی ممالک کی سارا سال کی بھوک مٹا سکتا ہے. کوئی تو بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، خدا رزق کو عطا ہوا، لیکن بالکل خیال نہیں کیا کہ یہ تمام بڑی انسان کے لیے رزق عطا ہوا ہے. اس دنیا کو خدا تعالیٰ نے رزق پیدا کرنے کی جو صلاحیتیں رکھی ہیں صرف ایک قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر انسان کی کم از کم ضرورتیں پوری کرنے کی خاطر. پر جہاں بچت کی عادت نہ ہو، جہاں ضیاع کے خلاف طبیعت میں ایک رد عمل نہ پیدا ہو، جہاں مزاج ایسے نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کے رزق کا احترام کیا جائے، اسے بے وجہ ضائع نہ کیا جائے، وہاں بڑی سے بڑی ترقی یافتہ قوم بھی ادنا اخلاق کے تغاضے سے نیچے ہو جاتی ہے. یہ عجیب نظارے آپ کو آج بھی امریکہ میں دکھائی دیں گے کہ وہاں کے لاکھوں بھوکے، افریقہ کو تو چھوڑیے، ہند و پاکستان کی بات نہیں ہوئی ہے، افریقہ ہی کے لاکھوں بھوکے ان 10 دنوں سے جہاں ہر قسم کے گن پھینکے جاتے ہیں، کھانے تلاش کر کے نکالتے ہیں اور اس سے اپنی بھوک مٹاتے ہیں. اور کوئی حص نہیں ہے کہ اس کھانے کو جو کسی انسان کے کام آ سکتا ہو جلدی میں پھینکنے کی بجائے ایسا نظام جاری کیا جائے جس سے بھوکے کو استفادہ کر سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کیسی شاندار تعلیم دی کہ کوئی کھانا ضائع نہیں ہونا چاہیے اور اپنی پلیٹ میں اتنا ڈالو جتنا ختم کر سکے اور صاف پلیٹ کو رکھو. مجھے یاد ہے یہ بات بنگال ہم غالباً ڈاکٹر عزیز کے دورے پر گئے تھے. حضرت وحید اللہ صاحب مرحوم میرے سامنے صاحب سے ایک موقع پر کھانے پر غالباً سروور تھا یا مجھے یاد نہیں کون سی جگہ تھی، کھانے پر مجھے پتہ لگا کہ یہاں یہ مہمان بےحد جماعت بےحد مہمان نوازیہ بہت تکلیفات سے کام لیتی ہے، اس لیے ذرا ہوش کے ساتھ یہاں کھانا کھائیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. حضرت محمد صاحب مرحوم کو ایک وظیفہ دیا، انہوں نے میرے کان میں کہا کہ یہاں رواج یہ ہے کہ اگر مہمان پلیٹ خالی کر دے تو ضرور اس کو بھرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ سنت کے پیش نظر پلیٹ ضرور خالی کریں گے اور یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ آپ کی پلیٹ کو دوبارہ نہ بھر دیں اور آپ کو پھر سنت کا خیال آ جائے گا اور پھر آپ خالی کریں گے، پھر یہ بھرنے کے کہاں تک کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں یہ بات خود سمجھ لیجیے، لیکن صاحب گناہ تھا ان کے ساتھ انہوں نے یہ کھیل کھیلی. ویسے میں نے کہا دیکھیں کیا ہوتا ہے، میں نے تو اپنی پلیٹ میں مجبوراً تھوڑا سا چھوڑ دیا کیونکہ یہ ایسی مشکل تھی حل میرے پاس نہیں تھا. تو مجھے تو میں نے تکلفاً پوچھا کہ اور کھائیں، میں نے کہا جاتا ہے میرے کو ضروری ہے گیا. مولوی صاحب نے پلیٹ صاف کی اور انہوں نے دوبارہ کھا دی اور اسے احتجاج کرتے رہے خدا کا خوف کرو، ایک ہی پلیٹ ہے میرا، میں نے جتنا کھانا تھا کھا لیا. انہوں نے نہیں کہ بالکل جانتے ہیں آپ کھول لیجیے. بڑی مصیبت سے مولوی صاحب نے پلیٹ خالی کی تو دوبارہ لے کر آگے چاول اور سالن. مجھے یاد ہے مولوی صاحب نے یوں ہاتھ آگے پھیلا دیے تھے اور ان کی انگلیوں کے بیچ سے وہ چاول اور شوربہ گرا رہے تھے. اس حالت پر ہم میرا معذرت کرنے کو سمجھایا کہ یہ کیا ہے، یہاں کا رواج ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم وہاں بھی رائج ہونی چاہیے. ایسی مہمان نوازی جو اس تعلیم سے حدود سے تجاوز کر لے وہ مہمان نوازی وہ ضیاع ہے اور اس کے نتیجے میں تکلیفیں بھی پہنچ جاتی ہیں. معذورین ہمارے میں سے ایک کو محسوس ہوا جو اور اس سے ہو سکتا ہے تو بیٹی کی تکلیف ہو جائے اور اس نے پوچھا کہ اب کتنا تم نے زبردستی کرا دیا تو اس کا علاج کیا ہے. تو علاج یہ تھا کہ فلاں کیلا کھائیں، اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا. میں اور بہت کھا چکا ہوں، کہتے ہیں علاج نہیں ہو گیا، اور کیلا زیادہ کھایا گیا تو میں نے جو اس کا فلاں نہیں کھایا اس سے ٹھیک ہو جائے گا. یہ بگڑے ہوئے اخلاق ہیں.
اخلاق کے نام پر کچھ کئی آنکھیں بن گئے ہیں. مسلمان کا اخلاق تھا وہ مشرق کا ہو اور مغرب کا ایک ہی اور ایک ہی رہے گا اور اسی کا نام توحید خالص تھا. وہ قرب جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے وہ آپ کے مزاج کا ہے. جیسا کہ قرآن نے فرمایا لا تبدیل یہ خدا کا نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نور ہے جو نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے. سب میں شامل ہے, سب میں یکساں. تو وہ احمدی جس نے تمام دنیا کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی ہے اسے اسی نور سے وابستہ ہونا پڑے گا, اسی کے قدموں سے وہ تعلیم حاصل کرنی پڑے گی جو تمام دنیا کے اخلاق کو چمکا سکتی ہے. اور یہ بالکل پرواہ نہ کرے کہ دنیا کو کیا تعلیم دیتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی تم ان کی ہدایت سے تعلیم ہو. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کے اخلاق کو اپنی زندگیوں کو سنوار سکتی ہیں اور تمام عالم کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کر سکتی ہیں. بس کھانے کے معاملات میں بھی کوئی ایسی بےحودہ بات نہیں ہونی چاہیے جو اسلام پر تانے کا بھی جو موقع دے. کھانا کھائیں تو اتنا ڈالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. ایسے مطالبے نہ کریں جس کے نتیجے میں آپ کے دوسرے بھائیوں کو تکلیف ہو. ایسے مطالبے نہ کریں جس کے نتیجے میں رزق ضائع ہو. بعض لوگ روٹیاں اس طرح کھاتے ہیں کہ کچھ بیچ میں سے کھا لی, کچھ کناروں سے پھینک لی, چن کے بعد کپڑے کھائے اور بعد ضائع کر دیے. یہ سب وہ ضیاع ہیں جو مسلمانوں کو دے نہیں دیتے. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی اگر آج کی ترقی یافتہ قومیں پرواہ کریں تو ساری دنیا کے رزق کے مسائل حل ہو جائیں. مگر پرواہ نہیں کرتے. پانی ہے تو پانی ضائع کیا جا رہا ہے. اس کثرت سے پانی ضائع کرتے ہیں. میں حیران رہ جاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں جس طرح میری عادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نتیجے میں کسی ذاتی بولی کی وجہ سے نہیں کہ جس طرح میں پانی سنبھال کر استعمال کرتا ہوں. یہ نہیں کہ ٹوٹی بیٹھی چلی جا رہی ہے, دوائی نہیں, منہ کو چھینکے دیے جا رہے ہیں اور پھر منہ صاف کر کے دوبارہ ہاتھ بڑھایا. میں تو یہ کرتا ہوں کہ جہاں تک بس چلے ٹوٹی بند کر کے پھر پانی استعمال کرتا ہوں. جا کر ایک برتن رکھ لیتا ہوں, اس میں پانی ڈال کے اسے لیتا ہوں. اگر سارا ہندوستان اس قسم کی نہ سے بالکل اس قسم کی عادت اپنا لے تو پانی کو ضائع نہیں ہونے دینا. تو آج جو سورج سے گندا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں یہ ساری مجبوریاں ختم کریں. کتنی بیماریوں سے بچیں گے اور یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان سارے مسائل کا حل 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چکے. ابھی کل ہی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام کی دیکھی میں دیکھی جو پرسوں کی بات ہے, اس میں یہ پانی کی بحث ہو رہی تھی. ایک صاحب جو بڑی دیر کے بعد ہندوستان تشریف لائے تھے انہوں نے کہا میرے ملک کا تم نے کیا حال کر دیا. مجھے تو کوشش ہونے لگی. میں افریقہ کے ملک میں اتنی مدت کے بعد اتنی مدت رہ کر واپس آیا ہوں جس کا پانی تم گندا کہتے ہو وہ تمہارے پانی سے بہتر ہے. کیونکہ لنڈن میں جو پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ وہی ہے جو ہمارے گندگیوں کا پانی دوبارہ صاف کر کے پھر پانی پینے والے پانی میں ملا دیا جاتا ہے. اس نے کہا اس میرے میں کہ مجھے تو بہت ہونے لگی ہے. میں تو بوتل کے پانی کے سوا جو پورٹلینڈ سے آتا ہے میں تو پانی استعمال نہیں کر سکتا. لیکن رونا یہ تھا کہ میرے ملک کا تم نے کیا بنا دیا. جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے عادتیں غلط ہیں, بے پرواہی ہے رزق سے, پانی سے, خدا کی ہر نعمت سے, اور پولوشن کی وجہ سے دنیا مصیبت میں مبتلا ہے لیکن کوئی ہوش نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم آج آپ کو تمام آلات سے بچا سکتی ہے, تمام مصیبتوں سے نجات بخشتی ہے. غور تو کر کے دیکھیں کہ کتنی عظیم اور کتنی تفصیلی تعلیم ہے, زندگی کے ہر گوشے پر نظر رکھتی ہے. اور سوائے اس کے کہ کوئی اللہ کے نور سے کلام کر رہا ہو اس تفصیل سے انسان کی دہلیز کی تعلیم نہیں دے سکتا. آپ نے وہ نیک نمونے یہاں لوگوں کو دکھانے ہیں خدا اور اس کے رسول کی خاطر, اپنی رعایت کی خاطر نہیں. آپ سینکڑوں ہو کے دنیا کے سامنے چمکیں گے تو اسلام چمکے گا. خدا اور خدا کے رسول کی شان بلند ہوگی.
اس نقطۂ نظر سے آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اخلاق کی تربیت کریں، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ غلط جگہ پہ کاریں پارک نہ کی جائیں، یہ رستوں کے حقوق کے خلاف بات ہے۔ بعض دفعہ ہماری مسجد گنجن سے کہ ہم شام کی شکایت کر ہوتی ہے اور بڑی شدید بھی حل کرتے ہیں، لکھ کے بھیجتے ہیں کہ ہماری کار کے سامنے کوئی نمازی آنے والا کار اس طرح پارک کر گیا ہے کہ ہماری کار ہل نہیں سکتی، ہمارے گیٹ کے سامنے اس طرح کار کھڑی کر گیا ہے کہ ہم اپنی کار اپنی گیٹ میں اپنے خود اپنے گھر میں داخل نہیں کر سکتے، اعلان کروانے پڑتے ہیں، کام کا نمبر بتانے پڑتے ہیں، پھر کوئی جاتے ہیں، لیکن ان کو ہوش کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رستے کے آداب بتائے یہ ان کے خلاف ہے۔ آپ کو ہمسائے کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اپنے دوسرے مسافر ساتھیوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ پھر ناواجب شور جو بعض دفعہ عشاء کی نماز کے بعد جب نمازی فارغ ہوتے ہیں تو باہر باتیں کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بھی ضروری بتائی، کوئی ایک باریک سا حصہ بھی اخلاق کا ایسا نہیں ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہ ملتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نماز عشاء کے بعد اپنے گھروں کو لوٹا کرو اور بیٹے رہائی کیا کرو اور پھر آرام سے خوراک کیا کرو، لیکن اس کے بعد مجلس کے لگانا جو اربوں کا خصوصیت سے شروع تھا، اس کو آپ نے سخت ناپسند فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ ایسی طریقے سے خدا کو پسند ہے۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ گھروں میں آپ جب مل بیٹھتے ہیں جو مجلس چلاتے ہیں وہ خدا کو ناپسند ہے، لیکن مجالس کا حضور ذکر فرماتے تھے وہ مجالس اور رنگ کی مجالس ہوا کرتے ہیں، وہاں اپنے خاندان کی برائیاں بیان ہوتی تھیں اور فضول تکبر کی باتیں ہوتی تھیں اور شرابیں چلتی تھیں اور اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں، جو کرے جاتے تھے، ان سے تو کلیتاً پرہیز ویسے بھی ہر آدمی کو لازم ہے، لیکن اپنے نماز کے بعد کی مجلس اگر کوئی لگانی ہے جس میں اچھی باتیں ضرور کرتی ہیں، پاک باتیں ضرور کرتی ہیں، دیر سے آئے ہیں، دیر کے بعد ملے ہیں، دن کو وقت نہیں ملتا، رات کو منٹ یا 1-2 گھنٹے بیٹھ کر تبادلہ خیال کرنا اس کا ہونا نہیں جس طرح میں نے بیان کیا ہے کہ زمانے کی مجالسوں بن جایا کرتی تھی، مگر سڑکوں پر آپ کو یاد نہیں ہے، مسجد کے سینوں میں آپ کو یاد نہیں ہے، یہ آپ کو کسی طرح نہیں ہے کہ آپ کے گھر کا شور آپ کے ہمسائے کی نیند خراب کرے۔ خدا یہ کہ مسجد سے شور اس طرح بلند ہو کہ ہمسائے توبہ کرنے لگے اور وہ ہمیں گانے بھیجے کہ آپ کی مسجد کیسی ہے جو جس کے نتیجے میں ہمارے بچے آرام نہیں کر سکتے، ہمیں اسکول میں اثر نہیں ملتا، بے وقت کا شور ہے۔ تو اس بات کی یاد کریں، یہاں سے جب ہم فارغ ہوں گے تو بہت سی نمازیں ہیں جو انشاءاللہ مسجد گنجن میں ادا کی جائیں گی، وہاں آپ میں سے جو توفیق پائیں گے آنے کی، یاد رکھیں کہ وہاں آپ کو ہرگز اونچی آواز میں گفتگو کی اجازت نہیں، خدا نے اجازت نہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر کسی ہمسائے کو تکلیف پہنچے گی تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں اور خدا کے سامنے جواب دے ہوں گے۔ اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھیں، بچے بعض دفعہ بے قابو ہو جاتے ہیں، بے وجہ شور کرتے ہیں، دوڑ پھرتے ہیں اور حرکتوں کے ساتھ بھی وہ نظر کو ترجیح دیتے ہیں، شور کے ساتھ کانوں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو سنبھالنا اور اپنے نظم و ضبط میں رکھنا یہ بھی ہر آنے والی سبق ہے۔ پھر لندن کی گلیوں میں جب آپ پھریں گے، دکانوں میں جائیں گے، وہاں حسن خلق کا مظاہرہ کریں۔ بعض باتوں میں مشرقی لوگ سخت بدنام ہیں، ان باتوں سے اجتناب کرنا۔ احمدی کے متعلق تو میں ضروری نہیں کر سکتا کہ وہ چوری کرے گا، لیکن آپ کو بعض لوگ اس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ آپ چوری کرنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی نگرانی بھی ہوگی۔ آپ پوری احتیاط کریں کہ کسی شخص کے مقام پر نہ پڑے، کسی کو وہم بھی نہ آئے کہ آپ کی حرکت مشکوک ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ پھر جو سلوک سے کام لیں۔ جہاں تک چوریوں کا تعلق ہے، اس ضمن میں میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایسے اجتماعات ہوتے ہیں یا خدا کے نیک بندے اکٹھے ہوں
وہاں بعض شدید اس نیت سے بھی آ جایا کرتے ہیں کہ بھولے بھالے لوگ ہیں، اس لیے موقع سے فائدہ اٹھاؤ، ان کی جیبیں پکڑو، ان کی تھوڑے ہوئے سامان بنا لو، کیونکہ آنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے پاکیزہ ماحول میں ہم آئے ہیں جہاں چوری کا سوال ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہ بھی بھولا پن ہے کہ ان کی شادی ہے، مومن سے تو مومن محفوظ ہے، لیکن شہید سے تو مومن محفوظ نہیں، اس کو خود محفوظ ہونا پڑے گا اور یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ اتنے بڑے ہنگاموں میں ضرور ایک نہ ایک شہید آدمی بھی واقع ہو جایا کرتا ہے۔ ہم نے بار یہ دیکھا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو نہ صرف یہ کہ جماعت سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ان کو بلایا نہیں گیا تھا، بلکہ باہر سے شرارت کی وجہ سے آئے تھے، وہ بھی کسی نہ کسی طرح ٹکٹ لے کے ہمارے نظام میں داخل ہو گیا، اور اگر وقت کے اوپر وہ نہ پکڑا جاتا تو بہت بڑا نقصان بھی ہو جا سکتے۔ تو اپنی چیزوں کی حفاظت کریں، آپ بھی تو اپنے آپ سے امن میں رہنے چاہیے، اس لیے آپ کی فراست کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مال کی پوری طرح حفاظت کریں، ہم کسی دوسرے کو نہ اطلاع میں ڈالیں، نہ خود اطلاع میں کریں۔ کسی دفعہ یہ شکایتیں پیدا ہوئی تھی کہ کوئی شدید گروہ لڑکوں کا ایسا آ گیا تھا جس نے جو عورتوں میں داخل ہو جاتا تھا وہاں بھی گولیاں کی، مردوں میں بھی بعض دفعہ بڑی بڑی رقموں کا نقصان بتایا۔ تو اس کے لیے آپ سب کو نظر رکھنی چاہیے۔ مومنوں کے متعلق یہ بالکل غلط تصور ہے کہ مومن دودھ مال ہوتا ہے۔ ہمارے ہندو پاک میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ مومن دودھ ہوتا ہے، وہ مومن پتہ نہیں کون سا جو دودھ ہوتا ہے۔ جو مومن ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہوا ہے وہ تو یہ ہے، آپ فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے، وہ بزرگ نہیں ہوا کرتا، وہ دلوں کے حال بھی پڑھ لیتا ہے۔ حضرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فراست کا بیان کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کی پیشانیوں سے ان کے دلوں کے حال جان لیتا ہے۔ تو جو واقعہ حضرت ابو ہریرہ کا میں نے سنایا تھا، وہ ایک واقعہ نہیں، ایسے بے شمار واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے ہیں کہ چہرہ دیکھتے تھے اور پہچان لیا کرتے تھے، بات سنتے تھے اور پہچان لیا کرتے تھے۔ بس جس آقا کے آپ غلام ہیں اس سے فراست کیجیے۔ آپ سے تو چوری کی توقع نہیں، لیکن چوروں کو تو آپ سے بہت توقعات ہیں، ان توقعات کو جھوٹا کریں، ان کو رد کریں، نامراد بنا دیں، اپنے کی حفاظت کریں اور اپنے بھائی کے مال کی حفاظت کریں۔ غزے کی دنیا گزریں گے، بہت ہی پاکیزہ ماحول میں گزریں، نمازوں کا خیال رکھیں۔ قرآن کریم میں توحید کے عقیدے کے بعد سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا ہے وہ عبادت کا قیام ہے۔ بس آپ پر فرض ہے کہ جتنی دیر یہاں ٹھہریں عبادت کو اولویت دیں۔ بعض دفعہ ایسی شکایتیں ملتی ہیں کہ بعض نئے احمدی مثلاً مجھے بتاتے ہیں کہ ہم اٹھے نماز کے لیے گئے، تہجد کے گئے، خیال آیا کہ کوئی نوجوان ہے کوئی میں نماز پر آ جائیں گے، لیکن جب واپس جا کے دیکھا تو نماز کے بعد بھی کدھر کوئی ہوگا۔ یہ وہ چند دن ہیں جو غفلت کی حالت میں بسر نہیں ہونے چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ مسافرت میں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان زیادہ تھک جایا جاتا ہے، بعض دفعہ نیند غلبہ جا دیتی ہے، لیکن یہ جو استثناء ہیں یہ روزمرہ کی باتیں نہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں آپ کو نماز کا محافظ اور نگران رہنا چاہیے، اور اس کردار کا یہاں مظاہرہ ہونا چاہیے، مظاہرے کی خاطر نہیں بلکہ کبھی حالت کے طور پر، جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی کے دل بن چکی ہے۔ نمازوں کو اولویت دیں۔ جب اذان آپ کے کاموں میں پہنچے، اذان کے بعد آپ کے کاموں میں پہنچے تو جلد از جلد دوسرے کاموں کو چھوڑ کر خدا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑیں، اور صبح بھی اٹھے تو محبت اور پیار کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو اٹھائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور دیکھا کہ جب آپ کی اہل خانہ میں سے کوئی نیند سے مجبور ہو تو نرم ہاتھوں کے ساتھ پانی کی چھینکیں دیا کرتے تھے، اس طرح اس کی آنکھ کھل جائے۔ جو بھی طریقہ ہے اخلاق کا طریقہ ہونا چاہیے، گالی گلوچ کریں اور کام تشریح کریں
وہ صاحب جنہوں نے لکھا تھا ایک موقع پر میں نے ان کو بھی سمجھایا تھا کہ آپ اب غیر نہیں ہیں، آپ کو ایم ڈی ہے۔ آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ پاکستان کے ایم ڈی آپ سے زیادہ اسلام پر حق رکھتے ہیں؟ اسلام تو سب کا ہے۔ اگر اپنے کمزور بھائی کو آپ نے دیکھا تو محبت اور پیار سے اس کو سمجھانا چاہیے تھا، پانی کی چیزیں دیتے، اس کی منت کرتے، اس کو کہتے دنیا تم پھر سے سیکھو کہ اسلام میں پیدا ہوئے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم مجھے اسلام سکھاتے ہیں، میں بعد میں آنے والا ہوں اور میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ غلطی کہ تمہارے لیے ٹھوکر کا کوئی سوال نہیں تھا، اگر تم ٹھوکر کھاتے ہو انسانوں سے تو تم تک خدا کے لیے جو خدا کا ہو جائے اس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے دم پہ کام والا، ایسے عروا پر اس نے ہاتھ ڈال دیا، ایسے مضبوط کھڑے پر اس کا ہاتھ پڑ گیا کہ کوئی دنیا کی طاقت اس ہاتھ کو توڑ نہیں سکتی، کسی انسان کے اخلاقی کمزوری اس کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بس اپنے دین کو ایسا مضبوط بنائیں کہ کسی شخص کا گندے سے گندا کردار بھی آپ کو متزلزل نہ کر سکے، اور اپنے دین کو ایسا بنائیں کہ دو دنوں کو سنبھالیں اور ان کو سہارا دیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نشہ پھیلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گفتوں کو تھام لیتا ہے، فساد بھی گفتوں کو تھامنے والے بنے، لوگوں کو گرانے والے نہ بنے۔ خدا کرے کہ ایسے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله